بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم. اچھی عادتوں کا تذکرہ چل رہا تھا کہ اگر آپ لوگوں کے اندر بچپن سے ہی کم عمری میں اچھی عادتیں پڑ گئیں تو وہ ہمیشہ اچھی عادتیں آپ کے اندر رہیں گی، اور اللہ نہ کرے کوئی بری عادت آپ کے اندر اس عمر میں پیدا ہو گئی تو پھر وہ ہمیشہ رہتی ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جو آپ کا زمانہ چل رہا ہے نا، بچپنے کا، کم عمری کا، یہ آپ کی تربیت کا زمانہ ہے، آپ کو اچھا بنانے کا زمانہ ہے. کس کے زمانہ ہے؟ اچھا بنانے کا زمانہ ہے. اس زمانے میں اگر آپ اس عمر میں، یعنی یہ جو چھوٹی سی عمر ہے نا آپ کی، اگر آپ کو چھالیاں کھانے کی بھی عادت پڑ گئی نا، یہ بھی خطرناک ہے. یہ بھی کیا ہے؟ اس لیے میں بچوں کو کہتا ہوں سونف بھی نہیں کھاؤ. بہت سارے بچے کہتے ہیں شاہی سپاری کھا رہا ہوں، تو میں کہتا ہوں آج میٹھی چھالیاں کھا رہے ہو، کل کون سی چھالیاں کھا سکتے ہیں؟ کون سی کھا سکتے ہیں؟ تمباکو والی. کون سی والی؟ پھر تمباکو سے اگلی اسٹیج پہ جاؤ گے اور اس سے غلط چیزیں استعمال کرو گے. اس لیے اگر کوئی بچہ چھالیاں بھی سونف کھا رہا ہوتا ہے نا، شاہی سپاری، میں وہ بھی پسند نہیں کرتا. میں نے کہا نہ کھاؤ بیٹا، نہیں کھاؤ. دیکھو یہ سب کچھ کیوں کہہ رہا ہوں، میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، آپ نے مجھے کبھی دیکھا چھالیاں کھاتے ہوئے، شاہی سپاری کھاتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں کھاتا میں. وجہ اس کی یہ کہ ہم جب کوئی بچپن میں کوئی چیز کھاتے تھے تو بڑے قاسم ہمیں دیکھ لیتے تھے کھاتے ہوئے، تو ہمارا منہ چیک کرتے تھے کیا کھا رہے ہو. ہمارا منہ اس طرح چیک ہوتا تھا کیا کھا رہے ہو. تو ہم نے بچپن میں الحمدللہ کسی طرح کی کوئی چھالیاں نہیں کھائی، سونف نہیں کھائی، تو آج تک کوئی چھالیاں کھانے کا شوق نہیں ہے. اور اگر بچپن میں شاہی سپاری کھانے کی عادت ہوتی تو آگے چل کر وہ مختلف قسم کی چھالیاں، پتہ نہیں کس کس نام سے چھالیاں آتی ہیں، وہ جتنی چھالیاں ہیں، جتنی بھی چھالیاں ہیں، یہ ساری چھالیاں نا یہاں پہ السر بناتی ہیں. کیا بناتی ہیں؟ السر. میدے کے اوپر السر یہاں جمع ہو جاتی ہیں چھالیاں. میرے ایک دوست تھے، وہ میرے ساتھ رہتے تھے، ہم نے ساتھ پڑھا ہے. وہ چھالیاں بہت کھاتے تھے چھالیاں بہت کھاتے تھے، ہر طرح کی چھالیاں. تو میں کہتا تھا کہ یار اتنی چھالیاں کھاتے ہو. بہرحال ان کی ایک عادت تھی. پھر انہوں نے خود کہا یار میں نے چھالیاں اتنی کھائی ہے، مجھے السر ہو گیا ہے. ان کے یہاں درد رہتا تھا، یہاں پہ کیا رہتا تھا؟ میدے کے اوپر درد، السر ہو گیا تھا ان کو. بیچارے بہت تکلیف میں، آج تک وہ تکلیف میں. علاج تو ہو جاتا ہے السر کا، لیکن یہ جو چھالیاں یہاں پہ اس نے غلط جگہ بنا دی ہے اپنی، آج تک تکلیف میں. وہ بہت ساری چیزیں نہیں کھا سکتے وہ. تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ بچپن میں، یعنی یہ جو آپ کی عمر ہے نا، چھوٹی عمر، اس عمر میں اگر آپ کو سونف بھی کھانے کی عادت پڑ گئی تو بڑی عمر میں آپ کو کوئی اور چیز کھانے کی عادت نہ پڑ جائے. منہ چلانے کی عادت. اب یہ منہ چلانے کی عادت نا آپ کو سونف سے چھالیے پر لے جائے گی، چھالیے سے پان پہ چلے جائیں گے، پان سے گٹکے پہ چلے جاتے ہیں، گندی گندی چیزیں. ایسی سی بیماری ہیں. بڑے قاسم کے ایک بہت پرانے شاگرد، مجھ سے بھی عمر میں بڑے تھے، وہ بڑے قاسم کے پرانے شاگرد. تو پتہ چلا ان کی طبیعت بہت خراب ہے. تو بڑے قاسم نے مجھ سے کہا میں لے کر چلو. بڑی عمر کے تھے، ان کے بچے بھی چھوٹے چھوٹے تھے، یعنی وہ خود ان کے بچے تھے. تو بڑے قاسم کو میں لے کر گیا ان کے گھر ملوانے کے لیے. تو وہ ان کی ایک عادت تھی کہ ان کے منہ میں ہر وقت ادھر پان رہتا تھا. پان دیکھے ایسا پان رہتا تھا، ہر وقت وہ پان کھاتے رہے، اور ادھر پان رہتا تھا. اور پان کھاتے کھاتے وہ سو بھی جاتے تھے. پان کھاتے کھاتے وہ ان کی اتنی عادت تھی. بیچاروں کو منہ کی گندی بیماری لگ گئی. میں اس بیماری کا نام نہیں لوں گا. اور کچھ عرصے پہلے ان بیچاروں کا انتقال بھی ہو گیا. ہم ملنے گئے تھے بڑا قاسم اور ہم، پھر ملنے کے بعد کچھ دن بعد آئے تو خبر آئی کہ ان کا انتقال بھی ہو گیا. زیادہ عمر نہیں تھی، چھوٹے بچے تھے. کیا تھا کہ بس ہر وقت ان کے منہ میں پان رہتا تھا، ٹوٹے والا پان. اور وہ کھاتے کھاتے ان کے منہ میں گندی بیماری لگ گئی.
اور وہ گندی بیماری سے ان کو کیا ہو گئی، بیچاروں کو دنیا سے چلے گئے. بیٹا آپ کو اگر ہم کسی بات سے روک رہے ہیں، آپ روکیں گے، ہمارا فائدہ نہیں، آپ کا فائدہ ہے. کس کا فائدہ ہے؟ آپ کا فائدہ ہے. ہم جو اتنا آپ کو سمجھا رہے ہیں اور ہم چاہ رہے ہیں ہماری باتیں آپ کے دل میں اتر جائیں اور آپ ہماری بات پر عمل کر لیں، اس میں آپ کا فائدہ ہے. اگر خدا نہ کرے اس عمر میں، چھوٹی سی عمر میں کوئی گندی عادت پڑ گئی تو یہ کبھی جاتی نہیں ہے، یہ کبھی جاتی نہیں. اور یہ عادت دوستوں سے پڑتی ہے. زیادہ تر میں نے لوگوں سے پوچھا، لڑکوں سے پوچھا، بھائی آپ سگریٹ پیتے کیوں پیتے؟ کہ میں یونیورسٹی کے دوست پیتے تھے، میں بھی ان کے ساتھ سگریٹ پینے لگ گیا. میں نے کہا تو بہت بری عادت ہے. آپ وہ گٹکے والی چھالیاں کھاتے ہیں، تمباکو والی چھالیاں کیوں کھاتے ہیں؟ شروع کیسے کی؟ میں بچپن میں میٹھی چھالیاں کھاتا تھا، پھر یہ تمباکو والی چھالی شروع کر دی. بہت سارے ایسے واقعات ہیں میرے پاس. تو وہ سنانا مقصود نہیں ہے، نقصان بتانا مقصود ہے کہ کوئی غلط کام آپ کریں گے اور آپ کو روکا جائے، ٹوکا جائے، تربیت کی جائے تو آپ کو بات ماننا آپ پر کیا ہے؟ اس پر فرض ہے. بات مان لو بڑوں کی. سننے آ رہی میری بات ریان؟ سنو، کوئی بھی غلط چیز آپ اگر کر رہے ہیں اور آپ کے بڑے اس غلط چیز سے آپ کو روک رہے ہیں تو رکنے میں آپ کا کیا ہے؟ زور سے بولیے. رک جاؤ زید، رک جاؤ اس چیز سے، باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، پیچھے ہٹیو. کبھی بھی کوئی کام کرنے جا رہے ہو اور آپ کو یاد آ جائے کہ تعلیم میں ہمیں اس بات سے روکا گیا تھا، مدرسے میں، تعلیم میں، بیان میں، تربیت میں ہمیں اس بات سے روکا گیا تھا، پیچھے ہٹیو اس سے فوراً. دیکھو بھائی ایسے بھی تو ہونا چاہیے نا کہ آپ کا دوست کسی غلط کام پہ لے جا رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں میں نہیں جا رہا، تم کر لو میں نہیں کروں گا، تم کھا لو یہ چیز میں نہیں کھاؤں گا، تم نماز پڑھنے نہیں جا رہے میں تو نماز پڑھنے جاؤں گا. ایسا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ بولیے سارے، کیسے ہونا چاہیے؟ بولیے، بولے نا میرے ساتھ، بولے ساتھ ساتھ بولے. یہ نہیں کہ ہاتھ پکڑ کے وہ آپ کو لے جا رہے ہیں، آپ جا رہے ہیں، ان کا مثال ہے، آپ جا رہے ہیں ان کے ساتھ، نماز کا ٹائم ہے، میں چھوڑ نماز کو، آپ اس سے ہاتھ چھوڑائے، میں نماز پڑھوں گا. وہ چھالے کھانے، کھاؤ چھالی کھا لو. نہیں بھائی میں کیوں کھاؤں چھالی؟ تو کسی غلط کام سے رکنا بھی چاہیے نا، رکنا بھی چاہیے نا، اپنے آپ کو روکنا چاہیے. اپنے اندر اتنی پاور ہونی چاہیے، طاقت ہونی چاہیے، آپ کے اندر اپنی پاور اتنی ہونی چاہیے کہ آپ کسی غلط کام سے اپنے آپ کو روک سکیں، روک سکیں. یہ نہیں کہ جو بھی غلط کام آپ کے سامنے آیا، آپ کے دوست کر رہے ہیں، آپ بھی کرنے بیٹھ گئے. تو بہرحال میں بار بار آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اس عمر میں نماز کی عادت پڑ گئی، سبحان اللہ. قرآن کریم کی تلاوت کی عادت پڑ گئی، سبحان اللہ. قمیص شلوار پہننے کی عادت پڑ گئی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ٹوپی پہن کر رہنے کی عادت پڑ گئی، سبحان اللہ ماشاء اللہ. کتنی پیاری پیاری عادت ہے. کسی بچے کو مسواک کرنے کی عادت پڑ گئی، سنت مسواک، ماشاء اللہ، واہ کیسی پیاری عادت ہے نہیں ہے؟ مسواک کرنے کی عادت پڑ جائے. کسی بچے کو رات کو سونے سے پہلے وضو کرنے کی عادت پڑ گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا وضو کر کے سوتے رہے. کتنی پیاری عادت ہے، کتنی اچھی عادت ہے. ہاں بولو نہیں، بیٹھے کیسے آپ؟ یہ اچھی عادتیں. آپ صبح اٹھنے کی عادت پڑ گئی، واہ کتنی پیاری عادت، صبح جلدی اٹھنے کی عادت. یہ جو عادت ہے نا صبح جلدی اٹھنے کی عادت، یہ ساری اچھائیوں کی اچھائی ہے، ساری اچھی عادتوں کی اچھی عادت ہے. جلدی اٹھنے کی عادت، صبح اٹھنے کی عادت. نماز پڑھنے صبح اٹھ گئے، فجر میں اٹھے ہوئے، صبح اٹھے ہوئے، فجر میں اٹھے ہوئے، نماز کے لیے جا رہے ہیں. سائم میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ نہیں آ رہی؟ بیٹھے کیسے آپ؟ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اچھی اچھی عادتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، اگر یہ اچھی عادتیں، مثال ہے بچوں کو میں نے دیکھا اس کی ٹوپی پہننے کی ایسی عادت پڑی کہ سو رہے ہیں ٹوپی پہن کے سو رہے ہیں، ایسے ٹوپی پہننے کی عادت. اور آپ کو پتہ ہے یہ ٹوپی پہننا اچھی بات ہے، شیطانی حملہ نہیں ہوتا. ننگے سر رہنے والے پر شیطانی حملہ ہوتا ہے. اسی وجہ سے کہتے ہیں واش روم میں جاؤ ٹوپی پہن کر جاؤ، کیونکہ واش روم میں سب سے زیادہ شیاطین اور جنات ہوتے ہیں. جو ٹوپی پہن کے جاتے ہیں اور دعا پڑھ کے جاتے ہیں وہ ان پر کوئی اثر نہیں، حملہ ور نہیں ہوتا. معلوم کیا چلا کہ ٹوپی کیا ہے؟ ایک حفاظت کا ہتھیار ہے. حفاظت کا کیا ہے؟ ٹوپی پہن کر رہنا کتنی اچھی عادت ہے. بعض بچوں کو شلوار اونچی رکھنے کی عادت ہوتی ہے، بعض بچوں کو خاموش رہنے کی عادت ہوتی ہے، واہ. اور بعض بچوں کو بولنے کی عادت ہے. کون سی عادت اچھی ہے؟ بولنے کی عادت، خاموش رہنے کی. بعض بچوں کو بہت زیادہ عادت ہوتی ہے بولنے کی، بولتے رہتے ہیں، بار بار بولتے ہیں، خاموش نہیں رہتے.
اور بعض بچوں کو خاموش، ہمارے مدرسے میں ایسے بچے ہیں ماشاءاللہ جن کو خاموش رہنے کی عادت ہے. کچھ ہیں ضرور جو خاموش رہنا چاہتے ہیں، خاموش دکھتے ہیں، وہ ہمیں نا دکھتے ہیں خاموش. تو بعض بچوں کو خاموش رہنے کی عادت ہے اور بعض بچوں کو بولنے کی عادت ہے. میں آپ کو سیدھا کرتا ہوں کھانے کی بات. عمران آپ، تو بعض بچوں کو خاموش رہنے کی عادت ہے اور بعض کو بولنے کی عادت ہے. اسی طرح بعض بچوں کو وضو کے ساتھ رہنے کی عادت ہو جائے. کیا پیاری عادت ہے. آپ کو پتا ہے باوضو رہنے والے کے قریب شیطان گزرتا بھی نہیں، اس کے قریب سے بھی نہیں گزرتا. باوضو جو رہتے ہیں بیماریاں نہیں لگتی اس کو. بیماریاں کس کو لگتی ہیں آپ کو پتا ہے؟ جو لوگ ناپاک رہتے ہیں، ناپاک ان پر بیماریاں اثر انداز ہوتی ہیں. شیطان ان پر اثر انداز ہوتے ہیں، جادو جنات ان پر اثر انداز ہوتے ہیں جو لوگ ناپاک رہتے ہیں، بے وضو رہتے ہیں. اور جو باوضو رہے، وضو توڑ کے فوراً وضو کر لیا. ان کے اوپر کوئی بھی قسم کا شیطانی اثر نہیں چلے گا، جادو نہیں چلیں گے، بیماریاں بھی نہیں چلیں گی. بیماریاں بھی، کتنی ساری باتیں بتا دی میں نے آپ لوگ، ایک ہی تعلیم میں کتنی ساری چیزیں بتا دی. اے جریر مائز، آپ نے اپنے کام میں لگے ہوئے. جریر تعلیم نہیں سننے، آپ کیا کھیلنے، کس چیز سے کھیلنے؟ سیدھے بیٹھے. ایک ہی تعلیم میں نے آپ کو اتنی ساری باتیں بتا دی ہیں. اب یہ ساری باتیں اگر آپ کے اندر پیدا ہو گئی تو آپ کون ہیں؟ خوش نصیب ہیں. آپ کون ہیں؟ بہترین بچے بن کے نکلیں گے آپ. اور یہ دیکھو، ایک درخت جب اگایا جاتا ہے تو اس درخت کی دیکھ بھال کب سے کی جاتی ہے بتاؤ؟ جب وہ بڑا ہوتا ہے جب دیکھ بھال کی جاتی ہے؟ شروع سے دیکھ بھال کی جاتی ہے، جب جا کر وہ درخت نکلتا ہے. اچھا، مکان کی بنیادیں ڈالنا مشکل ہے، مکان پہ رنگ کرنا مشکل ہے؟ بتاؤ. مکان کی بیس بنانا، پلرز بنانا، یہ مشکل ہے؟ رنگ کرنا مشکل ہے، پلاسٹر کرنا مشکل ہے؟ پوری عمارت بن جائے، پلر بن جائیں، دیواریں کھڑی ہو جائیں، چھت ڈل جائے، صرف پلاسٹر رہ جائے، کام زیادہ رہ گیا کم رہ گیا؟ مشکل کام رہ گیا آسان کام رہ گیا؟ اصل کام کیا تھا؟ مکان کی بنیادوں کو بیس بنانا. تو یہ جو کم عمری ہے نا، یہ آپ کی کیا ہے؟ یہ بیس بن رہی ہے. جیسے درخت چھوٹا سا ہو، اس کی حفاظت کی جاتی ہے. اس کی کی جاتی ہے؟ حفاظت کی جاتی ہے. اس کو صحیح طریقے سے اس کو اٹھایا جاتا ہے، اس کو بنایا جاتا ہے، اس درخت کی حفاظت کی جاتی ہے، دیکھ بھال کی جاتی ہے. جب وہ درخت بڑا ہو جاتا ہے، اب مثال ہے چھوٹا سا درخت ہے، اس کو تو بکری آرام سے کھا جائے گی نا. ہاں، خراب ہو جائے گا. بکری آئے گی منہ سے توڑ دے گی، خراب ہو جائے گا نا. تو اس لیے اس کی حفاظت کی جاتی ہے. جب وہ درخت بڑا ہو جاتا ہے، اس کو بکری آ کے سر مارے گی، کچھ ہوگا اس کو؟ بکری آ کے ٹھوکر مارے گی، سینگ مارے گی، کچھ ہوگا اس درخت کو؟ بکری کا سینگ ٹوٹنے جائے گا، اس درخت کو کچھ نہیں ہوگا. کیوں؟ وہ کیا ہو گیا؟ اب وہ مضبوط ہو گیا. وہ کیا ہو گیا؟ تو چھوٹی عمر میں آپ ابھی کچے ہیں، ابھی آپ کچے درخت، چھوٹے درخت کی طرح ہیں. ابھی آپ کے اندر کوئی بھی بری عادت، اچھی عادت پیدا ہو سکتی ہے، لیکن جب آپ بڑے ہو جائیں گے اور کوئی اچھی عادت آپ کے اندر ہوگی تو آپ مضبوط ہوگی. وہ عادت کیا ہوگی آپ کے اندر؟ پکی ہوگی. اور کوئی بری عادت ہوگی، وہ بھی آپ کے اندر کیا ہوگی؟ میں مثالیں دے کے سمجھا رہا ہوں تاکہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے. میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ مشکل تو نہیں ہے رقم یہ باتیں؟ تو آپ کی مثالیں بھی کون سی؟ بڑے درخت کی، چھوٹے درخت کی ہے؟ بولو. چھوٹے درخت. اس لیے آپ کی دیکھ بھال زیادہ ہے. جیسے چھوٹے درخت کی دیکھ بھال زیادہ ہوتی ہے، چھوٹا سا پودا ہوتا ہے اس کی دیکھ بھال زیادہ ہوتی ہے. جب بڑا ہے تو اس کی دیکھ بھال نہیں ہوتی، کیونکہ پھر اس کی وہ مضبوط ہوگی. ابھی آپ چھوٹے پودے کی طرح ہیں، آپ کی دیکھ بھال کاٹ جھاڑ زیادہ ہے. آپ کی دیکھ بھال ابھی زیادہ ہے، ہر چیز پر آپ کی نظر رکھی جائے گی، کیونکہ بری عادت تو نہیں پیدا ہو رہی. درخت کا پتا کوئی خراب تو نہیں ہو رہا، چھوٹا پودا خراب تو نہیں ہو رہا، دیکھا جائے گا. اسی طرح آپ چھوٹے ہیں، آپ پر نظر رکھی جائے گی، دھیان رکھا جائے گا. اور آپ کو اپنے اوپر نظر رکھنے کو برا نہیں ماننا. برا اگر آپ کو امی سمجھا رہی ہیں کوئی بات تو صحیح کر رہی ہیں، برا کر رہی ہیں؟ زور سے بولیے. اگر آپ کو کسی بات پر تنبیہ کی جا رہی ہے کہ آپ نے کام غلط کیا تھا، نہیں کرنا چاہیے تھا، تنبیہ صحیح ہو رہی ہے غلط ہو رہی ہے؟ تو بڑوں کے سمجھانے کو برا ماننا ہے؟ زور سے بولیے. بڑے کسی بات سے روکے، آپ گھر سے نہیں نکلیں گے رات کو عشاء کی بات، تو یہ صحیح کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں؟ آپ کو اس پر عمل کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ یہ بھی ایک بہت اچھی عادت ہے، رات کو گھر سے نہ نکلنے کی عادت، گھر میں رہنے کی عادت. بہترین عادت ہے، بہترین عادت ہے.
بہت سارے بچوں کو نا باہر نکلنے کی عادت ہوتی ہے اور بہت سارے بچوں کو گھر میں رہنے کی عادت ہوتی ہے. کچھ بچے موقع تلاش کرتے ہیں, موقع لے کے باہر نکلے, سائیکل چلائیں, گھومیں, بیٹ بال کھیلیں, بار بار مما باہر چلے باہر چلے باہر چلے. اور کچھ بچوں کو عادت نہیں ہوتی گھر سے نکلنے کی. کچھ بچوں کو پیسے مانگنے کی, پیسے خرچ کرنے کی, چیزیں خریدنے کی عادت ہوتی ہے, اور کچھ بچے پیسے کبھی مانگتے نہیں اپنے بابا مما سے. بابا مما نے کچھ چیز لا کر دے دی, کھا لی, نہیں لائی کوئی بات نہیں. وہ کبھی اپنے منہ سے نہیں کہتے مما مجھے پیسے دے دیں, مما بابا مجھے پیسے دے دیں, مجھے چیز چاہیے نا. وہ کبھی نہیں کہتے اپنے منہ سے. وہ کبھی پیسے, تو کون سی عادت اچھی ہے, مانگنے کی, پیسے مانگنے کی عادت, ہاں چیزیں مانگنے کی عادت. نہیں, کچھ بچے ہیں ان کو ہر وقت بس کچھ چاہیے کھانے کے لیے. گھر میں بیٹھے ہیں, مما پیسے دے دیں, برگر لیو, برگر کھا کر آئے, مما پیسے دے دیں, بوتل لیو, بوتل پی کر آئے, مما پیسے دے دیں, آلو کے چپس لیو. پتہ نہیں کیا پیٹ ہے یہ, کیا ہے اس کے اندر, بس بھرائی چل رہی, بھرائی چل رہی, بھرتے ہی نہیں ہے. یہ اچھی عادت نہیں, یہ اچھی عادت ہے, بولے یہ اچھی عادت ہے. کچھ بچے تو ایسے ہیں لیکن وہ تھوڑے سے ہیں جن کو پیسے مانگنے کی عادت نہیں. کچھ بچے ایسے جو بار بار مما سے بابا سے پیسے مانگتے. کون سی عادت اچھی ہے بتائیے؟ تو بتاؤ بھائی, اتنی ساری باتیں ہو گئی, اچھی عادتیں اپنے اندر پیدا کریں گے انشاءاللہ, اچھا بنیں گے انشاءاللہ, کوشش کریں گے اچھا بننے کی. جو اچھی باتوں کا تذکرہ ہو